اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو ہزاروں سال تہذیب رکھنے والا ہندوستان بھلا نبی کے وجود سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اس سرزمین ہند کے اندر اتارا گیا تھا۔ پیارے دوستو، ہندو واحد دنیا کا ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق، ایک مالک، جنت، دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں ہندو مت کی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ ہندو مذہب کے مایانات پروفیسر جو الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمت سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے۔ پیارے دوستو، اس کتاب میں ان تمام پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کلیوگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کلیوگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس ہی لیے ہندو اب آخری کلکی اوتار یا آخری مسیح کے انتظار میں ہیں، جس کی خبر ان کے تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت قرآن میں لکھا ہے کہ کلیوگ یعنی دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہ وہی دور ہے کہ جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتاق کو بھیجنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتاق ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت قرآن کے اسلوق میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گھر سنبل کے مقام میں بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام سنبل ہوگا، اور ڈاکٹر واحد پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 میں لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ سنبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ سنبل کا معنی امر کی جگہ ہو، دوسرا وہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں جس کی پیش گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے۔ اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی، زیر نظر پیش گوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے، اور وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب یگور میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے اور یش کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا کہ اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور کلکی قرآن کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے، اور سنسکرت میں اس کا معنی پورا امن یا امن والی ہے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح کلکی قرآن میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مہادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہندوؤں کی جانی مانی کتاب مہابھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کلکی اوتار کے اندر یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوں۔ کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط و نصب، معزز حسب و نصب، الہام علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ و احسان مندی کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی، اور
اور بے شک سرور کائنات نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں رچی بسی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آخری رہبر دیودار یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس کی ایک اور پیش گوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر پیشن گوئیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیح یعنی کلکی اوتار کا ذکر ہے وہ ان کے بارے میں جو تمام پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ لہذا یہ تمام پیشن گوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو کہ آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وشنو یش کے آخری کلکی اوتار کے بارے میں ہندوؤں کی مقدس کتاب میں پیشن گوئی کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وشنو یش سنبل کے مقام میں بڑے پروت کے خاندان کے اندر پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ آخری کلکی اوتار کے بارے میں ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں پیشن گوئی کی تھی۔ پیارے دوستو، کلکی قرآن نامی ہندو زبان میں صفحہ نمبر 5 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کے دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی فرشتوں کے ذریعے سے مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ پیارے دوستو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلم لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی واضح طور پر ہدایت دی جا چکی ہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طور پر واقف، اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی آمد کی خبر تمام انبیاء دیتے رہے، اور تمام مذاہب بشمول ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیشن گوئیاں صاف الفاظ میں درج ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی دہائی دے رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی رسول اور رہبر کو کبھی نہیں آنا۔ لہذا ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہندو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ان کی نجات اس میں ہی ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ پھر دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ تمام انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں، البتہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت عجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہذا اس ذریعے سے ہندو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کے اندر شامل ہیں، اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق اور دعوت پہنچ چکی ہے، اور خود ان کی کتابیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوؤں کو ہدایت نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔